وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اور تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ۔ اور میری امتیوں یاد رکھو ذرا، کسی بھی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے۔ معزز معاشرے والوں، انتہائی احترام کے ساتھ اور بڑے دکھ بھرے لہجے کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل مسلمانوں کو کوئی اور نہیں، مسلمان ہی کئی طریقوں سے لوٹ رہے ہیں، کہیں سود کے نظام کے ذریعے، کہیں ڈاکے کے ذریعے، کہیں چوریاں کر کے، کہیں جوئے کے ذریعے، اور ان سب سے خطرناک جو ڈاکہ ہے، جو لوٹنے کا طریقہ ہے، وہ ہے لڑکی والوں کو جہیز اور بارات کے لاکھوں روپے کے کھانے کے نام پر لوٹنا۔ آئیے ذرا میں آپ کے سامنے لڑکی والوں کے ہاں بارات والے دن کا نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کاش اللہ کرے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں اور ہم اپنی آنکھوں سے لالچ کی پٹی اتار کر پھینک دیں، اور ہمارے دلوں کے اندر مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اللہ پیدا فرما دے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ بیٹی والے بیچارے برات والے دن ایک تو اپنی بیٹی کے جانے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں نا جی، مگر انہیں اپنی بیٹی کے جانے کے دکھ سے بھی زیادہ دکھ اور پریشانی کس بات کی ہوتی ہے؟ سینکڑوں افراد کی برات کی فوج کو دیکھ کر۔ اللہ میری توبہ کہ جو برات اسلام میں ہے ہی نہیں، لفظ برات تک اسلام کے اندر موجود ہی نہیں، یہ دعوت ایک ناجائز دعوت ہے۔ یاد رکھیں ذرا، اسلام کے اندر جہاں نبی علیہ السلام نے ولیمہ کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، کہیں فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ذبح کر لو۔ کہیں آپ نے حضرت علی کو فرمایا انہ لا بد للعروس من ولیمۃ، کہ بے شک شادی کے لیے ولیمہ ضروری ہے۔ کہیں فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعى الاغنیاء ویترک الفقراء من اباها اباها، یعنی ولیمے کے بارے میں اتنی احادیث اور بھی موجود ہیں، کئی احادیث، مگر اگر برات کی دعوت کی کوئی وقت ہوتی تو کیا نبی علیہ السلام بیان نہ فرماتے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے 11 نکاح کیے مگر کوئی برات کی دعوت ثابت نہیں۔ کیا آپ نے کسی بیوی کے ہاں جا کر کھانا کھایا ہو برات کا؟ یا آپ علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، کسی بھی برات کو آپ نے کھانا کھلایا ہو؟ یہ سراسر ظلم ہے۔ یاد رکھیں، بیٹی والوں کے ساتھ برات کے لاہو لشکر کو دیکھ کر بیٹی کی ماں کو الگ دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، لڑکی کے بھائی بیچارے الگ سے پریشان کھڑے ہوتے ہیں، دیواروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا کھانا جو ہم نے سود پر قرضہ اٹھا کر پکایا ہے ان کے لیے، اس فوج کے لیے، اگر ایک بھی بندہ کم پڑ گیا تو ساری زندگی ہماری بہن کو تانے سننے کو ملیں گے۔ کیا بنے گا ہمارا کہ جو لوگ 100 بندوں کی بات طے کر کے 300 بندے لے آئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ لڑکی کا باپ بیچارہ اپنی بیٹی کے جانے کے غم کو بھول کر برات کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ یا اللہ تو ہماری لاج رکھ لے، ہم نے پہلے ہی پتہ نہیں کتنی مشکل سے انتظام کر کے ان کے لیے 100 بندوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے، ان کے لیے گوشت تیار کیا ہے، جو گوشت ہم نے خود کئی کی ماں سے نہیں کھایا، صرف اپنی بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے۔ اگر کھانا کم پڑ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میری پگڑی ابھی ان کے پاؤں میں آ جائے گی، میری عزت سب کے سامنے نیلام ہو جائے گی۔ یہ پورا گھرانہ برات کی فوج کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔
کہ ان کو کہاں بٹھائیں گے اتنی بڑی فوج کو، 300-400 کی فوج کا کھانا کیسے پورا کریں گے؟ اور لڑکے والے ایک ہی دن میں لڑکی والوں کو ساری عمر کے لیے کنگال اور مقروض بنا کر ان سے لاکھوں روپے کا جہیز بھی لے جاتے ہیں، لاکھوں روپے کا کھانا بھی کھا جاتے ہیں، اور ان کے جگر کا ٹکڑا لڑکی بھی اپنے ساتھ لے کر ان کا گھر سسکیوں، پریشانیوں اور آہوں سے بھر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے اس معاشرے کا غیرت مند دلہا۔ پہلے زمانے کے اندر، برصغیر کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے گھر میں ڈاکو آتے تھے نا جی، اور ان کو تلواروں کے زور پر، نیزوں کے زور پر پورے گھرانے کے افراد کو یرغمال بنا کر ان کو باندھ دیتے تھے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی جوان بیٹی کو تلواروں کے زور پر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، مگر ماں باپ بے بس اور لاچار یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے مگر کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ مگر آج اس واردات کی، اس ڈاکے کی شکل تبدیل ہو گئی ہے، مگر ہے یہ بھی وہی ڈاکہ، برصغیر کے ڈاکو تلواروں کے زور پر ان کے گھر کا سارا مال اور ان کی جوان بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ مگر آج کے دور کے اندر لڑکے والے شادی کے نام پر لڑکی والوں کو ان کی لڑکی بھی لے جاتے ہیں، نکاح کے نام پر، اور ان کے گھر کا سارا مال جہیز کے نام پر اور لاکھوں روپے کی بارات کے کھانوں کے نام پر لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اللہ میری توبہ! اس ڈاکے کی تھانے میں رپورٹ درج ہو جاتی تھی، مگر جو شادی کے نام پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس کی تو کوئی رپورٹ بھی درج نہیں ہوتی۔ اتنا سنگین ڈاکہ ہے یہ۔ جو لوگ لاکھوں روپے کا کھانا کھا جاتے ہیں وہ پیسے کیسے واپس کریں گے؟ لڑکی والے بیچارے چپ چاپ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اپنی بیٹی کے چلے جانے کے بعد سال ہا سال یہ قرضہ اتارتے اتارتے مجبور والدین قبروں میں جا پہنچتے ہیں، مگر قرضہ پھر بھی نہیں اترتا۔ نہ یہ قرضہ اترتا ہے، نہ باقی 4-5 اور ان کی جوان بیٹیوں کے نکاح ہو سکتے ہیں۔ وہ بیچاری اپنے والدین کی دہلیز پر پڑی پڑی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے سروں میں چاندی آ جاتی ہے۔ یوں اس معاشرے کے اندر زنا کے اڈے آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ہی مائیں بیٹیاں ہیں، یاد رکھو معاشرے والوں، خدا را یہ ظلم چھوڑ دو۔ یاد رکھو یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج کسی کو تڑپاؤ گے تو کل تمہیں تڑپنا پڑے گا، یاد رکھو۔